السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ امینہ موسلر جرمنی کہتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں میں مزید عیسائی رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور تم بھی میری ماں، تمہیں بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے واقعی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میرا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا۔ کئی سال پہلے برلن کی مسجد کے امام صاحب نے مجھے اسلام سے متعارف کرایا تھا۔ تب ہی میں یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اسلام ہی میرے لیے قابل قبول دین ہے۔ 20 سال کی عمر میں ہی میری عقل عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کو کسی طرح بھی قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔ فی الحقیقت میں اپنے معاشرے کے دباؤ اور وقتی مجبوریوں کے باعث اس حق کی شہادت نہ دے سکی جو مجھے ضرور دینی چاہیے تھی۔ مگر اب جب کہ میرا بیٹا مجھ سے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ میں اسلام قبول نہ کرتی۔ اب میں نے نئے سرے سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، جس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صرف مرتے وقت پادری کے سامنے گناہوں کا اعتراف مجھے آخرت کی ناکامی سے بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا پوپ وہاں میرا مددگار ہو سکتا ہے۔ بالآخر ان سب باطل عقائد کو ترک کرتے ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سسٹر امینہ امریکہ کی کہانی بھی سنتے جائیں۔ محترمہ امینہ جنان، ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ انہوں نے 1977 میں اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل وہ امریکہ کے سنڈے اسکول میں عیسائیت کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ قبول اسلام کے بعد انہیں غیر معمولی قسم کی قربانیاں دینی پڑی، مگر انہوں نے کسی موقع پر حوصلہ مندی اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اپنے بے پناہ علم، شفقت، خوش طبعی، حسن اخلاق اور انسانی احترام کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ تعارف اور خواتین میں اسمائلنگ لیڈی یعنی متبسم خاتون کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ اسی خوش خلقی اور کریم النفسی کی وجہ سے لوگ انہیں عقیدت سے سسٹر امینہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ چند برسوں سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اور وہ بیساکھیوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، مگر نہ تو وہ نماز 5 وقتہ کو قضا ہونے دیتی ہیں اور نہ دین حق کی تبلیغ میں کوتاہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس معذوری کے باوجود ہزاروں میل کا سفر طے کر کے فروری 90 میں پاکستان آئی اور اسلام پر اپنے محکم یقین سے بے شمار خواتین اور مردوں کو متاثر کر گئی۔ وہ ایک باعمل خاتون ہیں اور قرآن و سنت کے ایک ایک حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سفر پاکستان میں ان کے ساتھ ان کا 10 سالہ بیٹا محمد بھی تھا، جو بڑا ذہین اور حساس بچہ ہے، اور سسٹر امینہ اس کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کر رہی ہیں۔ محترمہ موصوفہ نے مختلف مواقع پر اپنے قبول اسلام کی وجوہ بیان کی ہیں۔ میں نے اس نوعیت کے 3 مختلف مضامین سے استفادہ کر کے ذیل کی خود نوشت مرتب کی ہے۔ ان میں سے مفصل مضمون مس منور صادق کا ہے، جو مجھے میرے بزرگ اور مہربان دوست کنور سعید اللہ خان صاحب سرگودا نے فراہم کیا۔ میں اس کے لیے کنور صاحب اور مس منور صادق دونوں کا منمون ہوں۔ آئیے سنتے ہیں سسٹر امینہ کی کہانی۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جنوری 1945 میں امریکہ کی ریاست لاس اینجلس کے علاقہ ویسٹ میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین پروٹسٹنٹ عیسائی تھے اور ننہیال و ددہیال دونوں طرف مذہب کا بڑا چرچا تھا۔ میں اسکول کے 8ویں گریڈ میں تھی کہ میرے والدین کو فلوریڈا منتقل ہونا پڑا اور باقی تعلیم وہیں مکمل ہوئی۔ میری تعلیمی حالت بہت اچھی تھی، خصوصاً بائبل سے مجھے خاص دلچسپی تھی اور اس کے بہت سے حصے مجھے زبانی یاد تھے۔ اس سلسلے میں میں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ میں غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اور وومن لبریشن موومنٹ تحریک آزادی نسواں کا پرجوش رکن تھی۔
ہائی اسکول کی تعلیم ختم ہوئی تو میری شادی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی میں ماڈلنگ کے شعبے سے منسلک ہو گئی۔ خدا نے مجھے اچھی شخصیت عطا کی تھی اور میں محنت بھی خوب کرتی تھی، اس لیے میرا کاروبار خوب چمکا، پیسے کی ریل پیل ہو گئی، شوہر، بہترین گاڑیاں، غر آزائش کا ہر قسم کا سامان میسر تھا۔ حالت یہ تھی کہ بعض اوقات ایک جوتا خریدنے کے لیے میں ہوائی سفر کر کے دوسرے شہر جاتی تھی۔ اس دوران میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی مامی بن گئی، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہر طرح کے آرام اور راحت کے باوجود دل مطمئن نہ تھا۔ بے سکونی اور اداسی جان کا گویا مستقل آزارہ بن گئی تھی اور زندگی میں کوئی زبردست خلا محسوس ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ کہیں کہ میں نے ماڈلنگ کا پیشہ ترک کر دیا، دوبارہ مذہبی زندگی اختیار کر لی اور مختلف تعلیمی اداروں میں مذہبی تبلیغ کی رضاکارانہ خدمات انجام دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ خیال تھا کہ اس بہانے شاید روح کو کچھ سکون ملے گا۔ اس وقت میری عمر 23 سال تھی۔ اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ مجھے ایک ایسی کلاس میں داخلہ مل گیا جس میں سیاہ فام اور ایشیائی طالب علموں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ بڑی پریشان ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مزید گھٹن یہ دیکھ کر محسوس ہوئی کہ ان میں خاصے لوگ مسلمان تھے اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ عام یورپین آبادی کی طرح میرے نزدیک بھی اسلام وحشت اور جہالت کا مذہب تھا، اور مسلمان غیر مہذب، عیاش، عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفوں کو زندہ جلا دینے والے لوگ میں تصور کرتی تھی۔ امریکہ اور یورپ کے عام مصنفین اور مورخ یہی کچھ لکھتے آ رہے ہیں۔ بہرحال شدید ذہنی کوفت کے ساتھ تعلیم شروع کی، پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں ایک مشینری ہوں۔ کیا عجب کہ خدا نے مجھے ان کافروں کی اصلاح کے لیے یہاں بھیجا ہو، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ مسلمان طالب علموں کا رویہ دیگر سیاہ فام نوجوانوں سے مختلف تھا۔ وہ شائستہ، مہذب اور باوقار تھے۔ وہ عام امریکی نوجوانوں کے برعکس نہ لڑکیوں سے بے تکلف ہونا پسند کرتے تھے، نہ آوارگی اور عیش پسندی کے رسیا تھے۔ میں تبلیغی جذبے کے تحت ان سے بات کرتی، ان کے سامنے عیسائیت کی خوبیاں بیان کرتی تو وہ بڑے پروقار اور احترام سے ملتے اور بحث میں الجھنے کی بجائے مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ میں نے اپنی کوششوں کو یوں بیکار جاتے دیکھا تو سوچا کہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے نقائص اور تضادات سے آگاہ ہو کر مسلمان طالب علموں کو زج کر سکوں۔ مگر دل کے گوشے میں یہ احساس بھی تھا کہ عیسائی پادری، مضمون نگار اور مورخ تو مسلمانوں کو وحشی، گنوار، جاہل اور نہ جانے کن کن برائیوں کا مرقع بتاتے ہیں، لیکن امریکی معاشرت میں پلنے بڑھنے والے ان سیاہ فام مسلمان نوجوانوں میں تو ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ باقی سب طلبہ سے مختلف اور منفرد پاکیزہ رویے کے حامل ہیں۔ پھر کیوں نہ میں خود اسلام کا مطالعہ کروں اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کروں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر میں نے سب سے پہلے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کتاب دل کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی اپیل کرتی ہے۔ عیسائیت پر غور و فکر کے دوران اور بائبل کے مطالعے کے نتیجے میں ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوتے تھے، مگر کسی پادری یا دانشور کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا، اور یہی شفقی روح کے لیے مستقل روگ بن گئی تھی۔ مگر قرآن پڑھا تو ان سارے سوالوں کے ایسے جواب مل گئے جو عقل اور شعور کے عین مطابق تھے۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے کلاس فیلوز مسلمان نوجوانوں سے گفتگویں کی، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ میں اب تک اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر صریحاً بے انصافی اور جہالت پر مبنی تھا۔ مزید اطمینان کی خاطر میں نے پیغمبر اسلام اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی
کہ امریکی مصنفین کے پروپگنڈے کے بالکل برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے عظیم محسن اور سچے خیر خواہ تھے۔ خصوصاً انہوں نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ماحول کی مجبوریوں کی بات دوسری ہے، ورنہ میں طبعاً بہت شرمیلی ہوں اور خاوند کے سوا کسی مرد سے بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ جب میں نے پڑھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد حیادار تھے اور خصوصاً عورتوں کے لیے عفت اور پاکیزگی اور حیا کی تاکید کرتے ہیں، تو میں بہت متاثر ہوئی اور اسے عورت کی ضرورت اور نفسیات کے عین مطابق پایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا قدر مرتبہ جس درجہ بلند فرمایا، اس کا اندازہ اس قول سے ہوا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر تو میں جھوم اٹھی کہ عورتیں نازک انگینوں کی طرح ہیں، اور تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں مطمئن ہو گئی، اور تاریخ اسلام کے مطالعے اور اپنے مسلمان کلاس فیلو نوجوانوں کے کردار نے مسلمانوں کے بارے میں ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا، اور میرے ضمیر کو میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے، تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا ذکر میں نے متذکرہ طالب علموں سے کیا تو وہ 21 مئی 77 کو میرے پاس 4 ذمہ دار مسلمانوں کو لے کر آئے۔ ان میں ایک ڈینور کی مسجد کے امام تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے چند مزید سوالات کیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے قبول اسلام پر پورے خاندان پر گویا بجلی گر پڑی۔ ہمارے میاں بیوی کے تعلقات واقعی مثالی تھے، اور میرا شوہر مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، مگر میرے قبول اسلام کا سن کر اسے غیر معمولی صدمہ ہوا۔ میں اسے پہلے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اور اب پھر سمجھانے کی بہت سعی کی، مگر اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی اور میرے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عارضی طور پر دونوں بچوں کی پرورش میرے ذمہ داری قرار پائی۔ میرے والد بھی مجھ سے گہری قلبی وابستگی رکھتے تھے، مگر اس خبر سے وہ بھی بے حد فروخت ہوئے اور غصے میں ڈبل بیرل شاٹ گن لے کر میرے گھر آ گئے تاکہ مجھے قتل کر ڈالیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے چلے گئے۔ میری بڑی بہن مہر نفسیات تھی، اس نے اعلان کر دیا کہ یہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس نے سنجیدگی سے مجھے نفسیاتی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرانے کے لیے، یعنی میری بہن نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، میں نے معاشی ضرورتوں کے پیش نظر ایک دفتر میں ملازمت حاصل کر لی، لیکن ایک روز میری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ فرم والوں کے نزدیک میرا اصل جرم یہی تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حالت یہ تھی کہ میرا ایک بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا، وہ دماغی طور پر بھی نارمل نہ تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہ تھی، جبکہ بچوں کی تحویل اور طلاق کے مقدمے کے باعث امریکی قانون کے تحت مقدمے کے فیصلے تک میری ساری جمع پونجی منجمد کر دی گئی تھی۔ ملازمت بھی ختم ہوئی تو میں بہت گھبرائی اور بے اختیار رب جلیل کے حضور سر بسجود ہو گئی اور گڑ گڑا کر خوب دعائیں کی۔ اللہ کریم نے میری دعائیں قبول فرمائی اور دوسرے ہی روز میری ایک جاننے والی خاتون کی کوشش سے مجھے ایسٹریسل پروگرام میں ملازمت مل گئی اور میرے معزوز بیٹے کا علاج بھی بلا معاوضہ ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے دماغ کے آپریشن کا فیصلہ کیا اور اللہ کے خاص فضل سے یہ آپریشن کامیاب رہا۔ بچہ تندرست ہو گیا اور میری جان میں جان آئی، لیکن ابھی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اللہ اللہ۔ عدالت میں بچوں کی تحویل کا مقدمہ 2 سال سے چل رہا تھا۔ آخر کار دنیا کے
اس سب سے بڑے جمہوری ملک کی آزاد عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو اسلام سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ اس قدامت پرست مذہب کی وجہ سے بچوں کا اخلاق خراب ہوگا اور تہذیبی اعتبار سے انہیں نقصان پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ عدالت کا یہ فیصلہ میرے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرا۔ ایک مرتبہ تو میں چکرا کر رہ گئی، زمین آسمان گھومتے ہوئے نظر آئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے تھام لیا اور میں نے دو ٹوک انداز میں عدالت کو کہہ دیا کہ میں اپنے بچوں سے جدائی گوارا کر لوں گی، مگر اسلام اور ایمان کی دولت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بچہ اور بچی دونوں باپ کی تحویل میں نے دے دی۔ اس کے بعد ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق گہرا کر لیا اور تبلیغ دین میں منہمک ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ ساری محرومیوں کے باوجود میں ایک خاص قسم کی سکون اور اطمینان سے سرشار رہی، مگر میرے خیر خواہوں نے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا کہ مجھے کسی باعمل مسلمان سے عقد ثانی کر لینا چاہیے کہ عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا مناسب اور مستحسن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مراکشی مسلمان کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو میں نے قبول کر لی۔ یہ صاحب ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، قرآن خوب خوش الحانی سے پڑھتے ہیں اور سننے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ میں دین سے ان کے گہرے تعلق سے بڑی متاثر ہوئی اور ان سے نکاح کر لیا۔ عدالت نے میری رقوم اور باقی چیزیں واپس کر دی، چنانچہ میں نے اپنے خاوند کو اچھی خاصی رقم دی کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کریں، مگر وائے ناکامی کہ شادی کو صرف 3 ماہ گزرے تھے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں تمہارے لیے سراپا احترام ہوں، مگر اکتا گیا ہوں، اس لیے معذرت کے ساتھ طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے اسے جو پاری رقم دی تھی چونکہ اس کی کوئی تحریر موجود نہ تھی، اس لیے وہ بھی اس نے ہضم کر لی اور اس کے بل پر جلد ہی دوسری اس نے شادی رچا لی۔ طلاق کے چند ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، اس کا نام میں نے محمد رکھا۔ اب یہ بیٹا ماشاءاللہ 10 برس کا ہے، وجیح و شکل والا اور بڑا ذہین ہے، اسے ہی میں دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں۔ اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بقیہ زندگی اسی مبارک فریضہ کی نظر ہو جائے۔ یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ میں نے قرآن کو خوب پڑھا ہے۔ امریکہ میں اس وقت قرآن کے 27 ترجمے دستیاب ہیں، میں نے ان میں سے 10 کا بڑی توجہ سے مطالعہ بھی کر لیا ہے۔ عربی زبان بھی سیکھ لی ہے اور جہاں ترجمے میں کوئی بات کھٹکتی ہے فون پر عربی کے کسی سکالر سے معلوم کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ کہ میں مختلف کتب حدیث یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد اور مشکات کا کئی بار مطالعہ کر چکی ہوں اور اسلام کو جدید ترین اسلوب میں سمجھنے کے لیے مختلف مسلمان علماء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک مبلغ قرآن، حدیث اور اسلام کے بارے میں بھرپور معلومات نہ رکھتا ہو، وہ تبلیغ کے تقاضوں سے کما حقہ عید برآ نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اتوار کا دن آرام کرنے کی بجائے کسی سنڈے اسکول میں بچوں کو عیسائیت کے اسباق پڑھاتی تھی۔ آج اللہ کے کرم سے میں اتوار کا دن اسلامک سنٹروں میں گزارتی ہوں اور وہاں مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے کے علاوہ دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں۔ لاس اینجلس میں مختلف مقامات پر مختلف نوعیت کی نمائشوں، کانفرنسوں اور مجالس مذاکرات کا اہتمام کر کے غیر مسلموں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تبدیلی مذہب کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام سے کیوں وابستہ ہوں، زندگی کی کیا حقیقت ہے اور انسان اور خدا کا باہمی تعلق کیا ہے۔ میں بحمدللہ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی اسلامی تعلیمات پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی قبول اسلام کی ایک داستان جو آپ تک پہنچائیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔